أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے اب آج ہم دوبارہ آپ کو نئے سبق کی طرف لیے چلتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ادغام کی تعریف اور اس کی اقسام پر تفصیلی گفتگو کی تھی۔ یہ بتایا تھا کہ ادغام کی تعریف دو حرف ایک جیسے یا ایک مخرج کے یا قریب المخرج اس طرح جمع ہوں کہ پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا متحرک، تو پہلے کو دوسرے میں ملا کر مثل ایک حرف مشدد کے پڑھیں گے۔ تفصیل اس طرح تھی کہ اگر دو حرف ایک جیسے جمع ہو جائیں تو انہیں مثلین کہتے ہیں، اور وہ صرف تام ہوتا ہے، ادغام مثلین ناقص نہیں ہوتا، اور اس کا نام ہوتا ہے ادغام صغیر مثلین تام۔ ادغام اس لیے کہتے ہیں کہ پہلا حرف دوسرے میں داخل ہوا، صغیر اس لیے کہتے ہیں کہ مدغم ساکن ہے، مدغم فی متحرک ہے، اور اگر مدغم بھی متحرک ہو تو وہ 5 مثالیں قرآن میں ہے، اسے ادغام کبیر کہتے ہیں۔ ادغام صغیر مثلین اس لیے کہ دو حرف ایک جیسے، مثلین اور تام کہ پہلا حرف مکمل دوسرے سے بدل جاتا ہے۔ تو اس میں ایک ہی قسم ہے، اس میں ناقص نہیں ہوتا، کیونکہ مدغم اور مدغم فی کی صفتیں ایک جیسی ہیں، تو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یعنی اگر آپ صفت چھوڑ بھی دیں گے پیچھے کوئی تو وہ تام مدغم فی کی بھی وہی اوصاف ہیں اور مدغم کے بھی وہی اوصاف ہیں، لیکن اگر ایک مخرج کے 2 حروف ہوں تو انہیں ادغام متجانسین کہتے ہیں، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، ادغام صغیر متجانسین تام، ادغام صغیر متجانسین ناقص۔ ادغام اس لیے کہ پہلا دوسرے میں داخل ہوا، 2 حرف ایک بن گئے۔ صغیر اس لیے کہ ادغام کی شرط ہے پہلا حرف ساکن ہو، اور جب پہلا حرف ساکن ہو تو اس کو صغیر کہتے ہیں۔ اور متجانسان اس لیے کہ دونوں کا مخرج ایک ہے، اور ناقص کہ مدغم کی کوئی صفت باقی، اور اگر تام تو مدغم کی کوئی صفت باقی نہیں رہی۔ جیسے ابھی دیکھیں می یو، یہاں پر نون کا غنہ باقی ہے، نون اور نون جب یا میں داخل ہوا تو یہ ادغام ناقص ہوا، اور اس کے مقابلے میں اغلم، دال کا غا میں جب ادغام ہوا ہے تو یہ ان کا مخرج ایک ہے، تو می یومن جو ہے وہ ادغام متقاربین کی مثال ہے۔ متجانسین کی جیسے قد تبینا، دال اور تا کا مخرج ایک ہے، اثقلت دعو اللہ، تا اور دال کا مخرج ایک ہے، اغلم، ذال اور ضا کا مخرج ایک ہے، اور وقالت طائفہ،
تا اور تا کا مخرج ایک ہے، اور اگر احطو تا کا تا میں ادغام کریں گے تو یہ مخرج ایک ہے، یہ ادغام ناقص کی مثال ہے۔ اب آئیے چوتھی قسم ہے ادغام متقاربین، ادغام صغیر متقاربین ناقص، ادغام صغیر متقاربین تام، یہ چوتھی اور پانچویں قسم ہے۔ یعنی دو حروف آپس کے ان کے مخارج قریب ہوں، جب ان کے مخارج قریب ہوں گے تو انہیں ادغام متقاربین کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیے قاف کا ادغام کاف میں، علم نخلقکم، قاف کا مخرج اور ہے، کاف کا مخرج اور ہے، تو ادغام ناقص ہوا۔ اور اگر اسی طرح مثالیں ہیں جیسے ممن، نون کا ادغام مین میں، تو یہ ناقص بھی گنا جاتا ہے، تام بھی گنا، لیکن غنہ یہاں پہ ہوتا ہے۔ اب گزشتہ سبق میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ کچھ اب چند ضروری باتیں آپ کو بتانی ہیں، اور وہ ضروری باتیں کیا ہیں آئیے ابھی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حروف حلقی کا ادغام صرف اپنے مثل میں ہوتا ہے، متقارب میں نہیں ہوتا۔ اس کے لیے میں ذرا آپ کو تجویدی گائیڈ کے اندر لے کے چلتا ہوں، وہاں پہ دیکھتے ہیں۔ ہاں یہ دیکھیں جی، ایک منٹ، چند ضروری باتیں ایسا پڑھیے ذرا جی۔ چند ضروری باتیں، ایک جیسے دو حروف میں اگر پہلا حرف مدہ ہو تو ادغام نہ ہوگا۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ حروف مدہ کا ادغام نہیں ہوتا، بس یہ ذہن میں رکھ لیجیے، حروف مدہ کا ادغام نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ مد جو ہے وہ اس حرف کی ذات ہے، تو اگلے حرف جس میں آپ نے ملانا ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کی ذات کو اپنے اندر جذب کر لے، تو جو چیز اگلے میں مل نہ سکے تو اس کو پھر نہیں ملایا جاتا۔ یہاں پر فی یا مدہ ہے، یو یا متحرک ہے، تو اب یا متحرک کی مقدار بہت کم ہے، یا اور فی یہ لمبا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ جہاں پہ میں ایک اور بات آپ کو کہہ دوں، یہ سارے دوست اس کے اوپر توجہ دیں، ادغام کیوں ہوتا ہے؟ ادغام کی دو وجہ ہیں، یا تو پہلا حرف کمزور ہوتا ہے، اور کمزور اور طاقتور جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ نہیں چل سکتے، کمزور کو طاقتور کے ساتھ ملنا ہوتا ہے، یا دونوں ایک جیسے ہوں، وہ پڑھنے میں مشکل ہوتا ہے ان کو، لہذا ایک کر دیا جاتا ہے۔ یعنی صفات میں یا مخارج یا تو ایک جیسے ہوں، یا ایک مخرج کے اور ان کی صفات بھی آپس میں ملتی جلتی ہوں، قریب المخرج ہوں، ان کی صفات بھی آپس میں ملتی جلتی ہوں، تو ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا جو ہوتا ہے وہ دشوار ہوتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس اب کون ہے کہ ہمارے آسان کیے ہوئے قرآن کو پڑھے۔ اگر صوفی صاحب ساری عمر وہ مزدوری کرتے رہے، محنت کرتے رہے، تو وہ اس عمر میں 60 سے اوپر جب ہو گئے ہیں، یا راجہ زبیر صاحب جن لوگوں کی ساری زندگی بھی انگلش بولنے اور سننے میں گزری ہے، حاجی غضنفر صاحب، یہ سارے لوگ یو کے سے میرے ساتھ ہیں، اگر یہ اس عمر میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، قاری بن سکتے ہیں، تو یہ اللہ نے آسان کیا ہے، اسی لیے یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کسی بندے کو نہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس عمر میں کیا کروں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر یہ کیفیت رکھی ہے
کہ کسی بھی عمر کا بندہ ہو جب وہ پڑھے گا تو وہ اللہ کے فضل سے حافظ بھی بنے گا، قاری بھی بنے گا، عالم بھی بن سکتے ہیں. سو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. جی ہاں جی. تو ایک چند ضروری باتوں میں پہلی بات یہ تھی کہ ایک جیسے دو حروف میں اگر پہلا حرف مدہ ہو تو ادغام ہوگا. یہ جیسا پڑھیا. جی، حروف حلقی کا ادغام صرف اپنے مثل میں ہوگا. ہاں یہ دوسری بات آ گئی. جیسے مال یا ہلاکا یا عین کا عین میں تصع علیہ. اب ان کو اس لیے ادغام کیا ہے، آپ پڑھ کر دیکھیں ان کو اگر ادغام نہیں پڑھے کریں گے نا یہاں تو مشکل ہوگا. مالیہ ہلاکا مالیہ ہلاکا، یہاں پر یا سانس لینا پڑے گا. اگر سانس نہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ دو تیز رفتار نہریں برابر چل رہی ہوں اور درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو. دیکھیں نا مالیہ ہلاکا، یہاں کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں ہے. تو ان نہروں کی جبلت میں ہے کہ انہوں نے آپس میں پانی نے ملنا ہی ملنا ہے. تو یہی بلا تمثیل اسی طرح یہ ہا اور ہا جب ساتھ آئیں گے تو مانند اس پانی کے انہوں نے آپس میں ملنا ہی ہے. اس کو علیحدہ رکھنا کار دشوار ہے. اس لیے مالیہ ہلاکا یا تسطیع علیہ، یہاں پر سانس لیے بغیر آپ دوسری آئین کو نہیں نکال سکتے. تو اس یہ مشکل کو آسان اللہ نے اس طرح کیا کہ یہاں پہ ہم حروف حلقی کا اپنی مثل میں جب ہو تو ادغام کر دیتے ہیں. جی آگے چلتے ہیں. جی حاجی صاحب. مگر اپنے ہم مخرج اور قریب المخرج میں نہ ہوگا. یہ دونوں مثالیں آ گئی. اب اگر یہاں پر ادغام کریں تو ادغام کرنا یہاں پر مشکل ہے. آپ کر کے دیکھیں، نہیں کر سکیں گے. فاصفح عنہم، کوئی بندہ اس کو یہاں پر ادغام کر کے بتائے کیسے کرے گا. لا تزغ قلوب، یہاں پر بھی مشکل ہے. تو یہاں پر اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے، اس لیے حروف حلقی کا ادغام صرف ایک جیسے دو حرفوں میں ہوگا. ایک مخرج کے یا قریب المخرج کے، ایک تو حلقی ہے دوسرا غیر حلقی ہے. ایک حلقی ہے غین اور قاف غیر حلقی ہے، تو یہ ادغام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. آگے جی تیسری بات آج سب پڑھیے. مثلین اور متجانسین میں مدغم ساکن ہو تو ادغام واجب ہے، مگر یلحظ ذالک ارکب معنا میں ارکم معنا. ٹھیک ہے نا. جب اگر ہم یہاں ادغام کریں گے یلحظ ذالک ارکم معنا، یہاں پر دونوں طریقوں سے جائز ہے. یلحظ ذالک ارکب معنا، طرق جزری میں اظہار بھی جائز ہے اور طرق شاطبی میں صرف ادغام ہے. اچھا جی آگے جی پڑھیے چوتھی بات. تا کا ادغام تا میں صرف ناقص ہوگا. ہاں احط فرت، کیونکہ تا کے اندر تفخیم کو اپنے اندر چھپانے کا وہ سٹیمنا نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے. اس لیے تا کی تفخیم پیچھے رہ جائے گی اور باقی صفات جو ہیں وہ تا میں چلی جائیں گی. احط فرت ما فرتم، یہ قرآن میں چند مثالیں ہیں. جی قاف کا ادغام آگے پڑھیے جی. قاف کا ادغام کاف میں ناقص ہوگا، مگر علم نخلقکم میں تام و ناقص دونوں طرح جائز ہے. وہ اس طرح کہ ایک امام شاطبی نے تام کہہ دیا اور امام جزری نے اس میں ناقص بھی کہہ دیا. تو دونوں چونکہ شاگرد ہیں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے، تو دونوں طرح کے جائز ہو گیا. اب یاسین والقرآن الحکیم، نون والقلم، یہاں پر دونوں طریقے سے ہم یہاں پہ اگر وصل کریں گے نا، یاسین
والقرآن الحکیم، نون والقلم۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، مد بد لازم دونوں طریقوں میں ہوگی، یہ ہم نے ابھی اظہار کیا ہے۔ اب ہم یہ ہے طریقے ترک جزری میں اظہار، اور ترک شاطبی میں اس طرح پڑھیں گے، یاسین والقرآن الحکیم، سین کی مد پوری کر کے پھر چار الف کے برابر اس کی مد پوری کر کے تو سین نون کو ہم واو میں ملا دیں گے، نون کی آواز نہیں آئے گی، صرف غنہ نظر آئے گا۔ دیکھیے پھر یاسین، سین واو نہیں، ایوں، یہ یاسین والقرآن الحکیم، غنہ بھی کرنا ہے۔ پھر آگے اب میں دونوں طریقے سے پڑھتا ہوں، نون والقلم، اور اگر یہاں پر ادغام کریں گے تو واو کو 4 گنا لمبا کر کے پھر واو میں نون کی واو کو لمبا کر کے 4 گنا، پھر نون کی دوسری نون کو واو میں غننے کے ساتھ ملائیں گے، 1 الف کی مقدار میں غنہ۔ سنیے، نون والقلم۔ ہاں پڑھو بھائی، یہ ہے عبد المنان، پڑھو ذرا دونوں کو۔ جی، یاسین والقرآن الحکیم، اگلے کو بھی پڑھیں۔ نون والقلم۔ ہاں، مد پوری جب تک مکمل نہ ہو جائے نا، اس وقت تک نون کو، سین کی نون کو یا نون کی دوسری نون کو واو میں نہیں ملانا جب تک مد پوری نہ ہو جائے، اور جب مد پوری ہو جائے تو ملاؤ گے تو وہاں پر 1 الف کی مقدار میں غنہ بھی کرنا ہوگا۔ یہ دونوں طریقے جائز ہیں روایت امام حفص میں۔ اچھا، اب میں ایک اور چیز آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کریم میں ادغام مثلین کی کل 14 صورتیں پائی گئی ہیں۔ ادغام مثلین کی تام ہی ہوتا ہے نا، ادغام متجانسین کی قرآن کریم میں کل 7 صورتیں پائی گئی ہیں۔ ادغام متقاربین کی بھی کل 7 صورتیں آئی ہیں، جبکہ لام تعریف کا حروف شمسی میں ادغام اکثر مقام پر آیا ہے۔ یہ کہاں پر آیا ہے، یہ طلباء کو چاہیے کہ وہ تلاش کریں، اور اگر کسی کو نہ پتہ چلے تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کر لیں انشاءاللہ۔ تو آئیے، یہ چند ضروری باتیں تھیں، اب ہم چلتے ہیں اپنی اس کتاب کی طرف۔ اب حاجی صاحب آئیے پھر دیکھیے ذرا، یہ جو باتیں ہم نے اس کتاب میں پڑھی ہیں اب اس کتاب میں پڑھ دیکھیے ذرا۔ جی، حروف حلقی کا ادغام، جی، اور حروف حلقی کا ادغام اپنے متقارب میں نہ ہوگا، جیسے فسبح، نیز فسبح، نیز غیر حلقی میں بھی نہ ہوگا، جیسے لا تزغ قلوبنا، جی، نیز لام قل، لام قل، لام قل اور لام بل جی، اور لام حل، نیز لام قل اور لام بل اور لام حل کا ادغام نون میں نہ ہوگا، جیسے دیکھ لیے، قل نعم، قل نعم، حل ندلکم، بل نظنکم۔ ویسے تو آپ دیکھیں نا، النوم وہاں ہوا ہے، النوم، ٹھیک ہے نا، النجم لام کا نون میں ہوا ہے، لیکن ان کو انہوں نے علیحدہ کر دیا ہے۔ لام کا ادغام نون میں ہوتا ہے، لیکن لام کا ادغام، لام قل کا ادغام نہیں ہوگا، بل کا بھی نہیں ہوگا، اور حل کا بھی نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جی آگے چلیے جی۔
اور لفظ علم نخلقکم، اور لفظ علم نخلقکم میں ادغام ناقص و تام دونوں ہیں، لیکن ادغام تام اولا ہے۔ اکثر صفت استعلا باقی رکھ کر پڑھنا تو ناقص ہوگا، اور اگر بالکل بدل کر پڑھا تو تام ہوگا، اور یہی یعنی اگر اس کی تفخیم کو باقی رکھا نا تو صفت استعلا ہے نا، تو یہ ادغام ناقص ہوگا، اور اگر صفت استعلا کو باقی نہ رکھا، مکمل بدل دیا، تو ادغام تام ہے۔ آگے چلیے جی، فائدہ۔ فائدہ، ارکب معنا یلحظ ذالک میں اظہار بھی جائز ہے۔ ہاں، یہ جب بھی ہم نے جب باس کی ہے وہ پڑھیے۔ نون والقلم میں اور یاسین والقرآن میں اظہار اور ادغام دونوں وجہ ہیں، لیکن اظہار اکثر رائج ہے۔ نون یاسین اور نون والقلم میں کہ نون میں ادغام جو ہوتا ہے، اس کو خاص طور پر استاد سے پوچھیں۔ اکثر لوگ اس کے ادغام میں غلطی کرتے ہیں اور صحیح طور پر ادغام نہیں کرتے۔ اور ہم نے آپ کو بغیر پوچھے ہی بتا دیا ہے، آپ کو اتنے بھی ہم نے تکلیف نہیں کرنے دی، ماشاءاللہ۔ یہ ہمیں بھی تو آپ دعا کریں نا ہمارے لیے بھی، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ آمین تو جناب اب یہ تو ادغام کا تو سلسلہ یہاں پہ آج سبق میں ختم ہوا۔ آگے تیسری فصل جو ہے وہ نون ساکن اور تنوین کے بیان میں آئے گی۔ دوسری فصل ختم ہو گئی 7ویں باب کی، تحصیل التجوید کے 7ویں باب کی۔ اب تیسری فصل انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ پھر پڑھتا ہوں۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ یا جیسا پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی صاحب اعتماد سے پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کر ترنم کے ساتھ، اعتماد سے پڑھیے، گھبرائیے نہیں۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت۔ جی صوفی صاحب آپ بھی ذرا سنائیے نا، اپنی آب و تاب دکھائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ ماشاءاللہ۔ راجہ صاحب آپ نے لہجہ نہیں لگانا، آپ بھی پڑھیے، بالکل لہجہ نہیں لگانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔
یہ جو لہجہ ہوتا ہے نا یہ تلاوت کا میک اپ ہوتا ہے، اور بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو میک اپ کے بغیر ہی وہ خوبصورت لگتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا ہے بغیر لہجے کے. جی عبد المنان آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عبد المنان یہ صاف کیجیے حمزہ اور عین کو. اعوذ باللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خیریے جب تھوڑا پڑھنا ہو نا تو پھر ایسے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ما شاء الله. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. دو غنے ہیں، ایک امی کی میم پر، ایک یظن نون کی نون پر. جی راجہ صوفی صاحب آپ پڑھیے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. جی راجہ صاحب. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اللہ کے اوپر آپ نے لہجہ لگا دیا، وہ نکالیں لہجہ. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. عبد المنان آپ اٹھا کر آواز پڑھیں. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. بیٹا آپ غننے چھوڑ گئے ہیں، پھر پڑھیے. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا
هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. جی حاجی صاحب. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. قلی لا ایک جیسا، لی لا، جیسے ہم کہتے ہیں نا آ جا، پنجابی کہتے ہیں بے جا، ایک جیسا لفظ ہے نا. اسی طرح قلی لا، یہ ذہن میں رکھے. اچھا یہ مد اصلی ہیں دونوں. جی صوفی صاحب. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا پھر پڑھیے فویل للذین، فویل پھر پڑھیے فویل للذین، دوبارہ پڑھیے، غور سے پڑھیے ذرا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا. آپ یہاں پہ ٹھہر جائیں بِأَيْدِيهِمْ پر، پھر پڑھیے اور سما کا غنہ کریں. پھر پڑھیے ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. یہ جو سٹاپ ہوتے ہیں نا جی رموز اوقاف، یہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے ریفریشمنٹ کے لیے روڈوں کے اوپر بنے ہوتی ہیں نا سروسز، تو آپ وہاں پہ سروس لے لیں. تو اسی طرح یہ بھی سروسز کے سینٹر ہیں، سروس ہیں. یہ آپ کو سانس کی ضرورت ہے، بوڑھے ہیں، تو یہاں پہ ٹھہر جائیں، آگے سے شروع کریں. یہ اور اگر آپ فریش ہیں اور ضرورت نہیں ہے تو پھر ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو چونکہ ہماری عمر کے دوستوں کو ضرورت ہے، کیونکہ ہم اگر جا کر راستے میں آیت کے درمیان میں ٹھہریں گے جہاں وقف جو ہے علامت نہیں ہے اور وہاں پر معنی بگڑے گا، تو اس سے بہتر ہے پیچھے ٹھہر جائیں. جی راجہ صاحب آپ پڑھیے. فويل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ٹھیک ہے عبد المنان. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ما شاء الله. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. جی حاجی صاحب. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. جی صوفی صاحب. ويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم
یہ پھر پڑھیے آپ فا کو واو پڑھ گئے ہیں، فا چھوڑ گئے ہیں، بلکہ ایک دفعہ پھر پڑھیے فویل لہم. فویل لہم مما کتبت ایدیہم کتبت واو ایدیہم وویل واو لہم پڑھیے وویل لہم مما یکسبون. وویل لہم مما یکسبون. جی راجہ صاحب. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل وویل لہم مما یکسبون. جی عبد المنان آپ پڑھیے. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ماشاءاللہ. آفت صاحب آپ کے گلے کا کیا حال ہے؟ پڑھ سکتے ہیں آیت؟ جی صحیح پڑھتا ہوں. پڑھ لیں، پھر جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں. وقالوا لن تمسنا النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی فویل للذین قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. جی قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. جی صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا سبق اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فقیر محمد مسعودی کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.